الحمد للہ وکفا وعلی عباده الذین اصطفى اما بعد. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے. یا یہ ارشاد فرمایا، یہ راوی کو شک ہو گیا، یا یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے گھر کے 400 آدمیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی وَيَخْرُجُ مِن ذُنُوبِهِ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ پیدائش کے دن پاک صاف ہوتا ہے. جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں ہوتا. اس حدیث کی ذیل میں شرح حدیث نے یہ بات لکھی ہے کہ 400 کی سفارش کا تو وعدہ ہے، چاہے 400 گھرانے ہوں یا اس کے خاندان اور اس کے گھر کے 400 آدمی ہوں، افراد ہو. 400 کا تو وعدہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور زیادہ اللہ رب العزت جتنے چاہے مغفرت فرمائے، جتنوں کو چاہے بخش دے. اللہ کی رحمت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. شیخ علی ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ میں عرفہ کی شب منی کی ایک مسجد میں کچھ دیر سویا، آنکھ لگی تو ایک عجیب منظر سا دیکھا کہ آسمان سے 2 فرشتے نیچے اترے، سب لباس پہنے ہوئے ہیں. ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ اس سال کتنے لوگ حج کر رہے ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا نہیں. پھر پہلے نے یہ بات دوبارہ پہلے نے سوال کیا، پہلے نے بتایا کہ اس سال 6 لاکھ آدمی حج کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس نے دوسرا سوال یہ کیا، یعنی پہلے شخص نے، پہلے فرشتے نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ ان 6 لاکھ آدمیوں میں کتنوں کا حج مقبول ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ نہیں. تو پہلے والے نے اس کو جواب، سوال کرنے والے نے یہ بتایا کہ ان 6 لاکھ آدمیوں میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہے، 6 آدمیوں کا مقبول حج ہے، باقی کسی کا مقبول حج نہیں ہے. اس کے بعد یہ گفتگو ختم ہوئی، وہ فرشتے اوپر چلے گئے آسمان پہ. شیخ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، بہت زیادہ گھبرا گیا میں، اور ایک عجیب سی کیفیت، بے چینی والی مضطرب کیفیت تھی میری. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھلا میں ان 6 آدمیوں میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو ہو ہی نہیں سکتا ان 6 آدمیوں میں سے. کبھی اپنے آپ کو دیکھتا، کبھی اس مجمع کو دیکھتا، اس جمع غفیر کو دیکھتا، ایسے ہی چلتا رہا. پھر مزدلفہ کی شب، مزدلفہ میں کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے اور وہاں پر میں کچھ دیر کے لیے فکر میں ہی تھا، تو فکر میں ایک دم میری آنکھ لگ گئی. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی 2 فرشتے واپس نیچے اترے، اور پھر انہوں نے یہ سوال دہرائے. پہلے نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس سال کتنے لوگ حج کر رہے ہیں؟ تو دوسرے نے کہا کہ نہیں. پھر پہلے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ آدمی حج کر رہے ہیں. پھر دوسرا سوال بھی وہی کیا کہ ان 6 لاکھ آدمیوں میں سے
کتنوں کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ نہیں معلوم. تو سوال کرنے والے نے یہی کہا، یہ جواب دیا تھا کہ صرف 6 آدمیوں کا حج مقبول ہے. اس کے بعد اس پہلے فرشتے نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ بات کہ عرفات کے میدان میں اللہ رب العزت کی طرف سے کیا فیصلہ صادر ہوا ہے ان حاجیوں کے بارے میں؟ اللہ رب العزت نے ان حاجیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا، تمہیں معلوم ہے؟ تو دوسرے نے کہا نہیں. تو سوال کرنے والے فرشتے نے کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم صادر ہوا ہے کہ یہ 6 آدمی ہیں، ہر ایک آدمی کے طفیل 1,00,000 آدمیوں کا حج قبول ہو. ایک آدمی کے طفیل 1,00,000 آدمیوں کا حج قبول ہے. اس طرح 6 آدمیوں کی طفیل 6,00,000 آدمیوں کا حج پورا کا پورا قبول ہے. یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. تو 400 گھرانے اور گھر کے 400 افراد کا تو وعدہ ہی وعدہ ہے. باقی اللہ رب العزت جتنوں کا چاہے مغفرت فرمائے، جتنوں کی چاہے عبادات قبول کرے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے بارے میں فرمایا وَيَخْرُجُ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. حاجی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن ایک بچہ ہوتا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح حاجی پاک صاف ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مقبول حج ہمیں بھی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.